السلام علیکم۔ آج جو میں بات کروں گی آپ اس بات کو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی، آپ کا ضمیر کانپ جائے گا، لیکن کچھ بے دردوں کے اندر ضمیر ہی نہیں ہوتا۔ 20 سال کی لڑکی جو کچھ 20 سال کی لڑکی جو کچھ ماہ پہلے ہی حاملہ ہوئی تھی، نئی نویلی دلہن تھی جی۔ جب اسے ہسپتال لایا گیا، ڈاکٹر اور انتظامیہ سب کی روح کانپ گئی۔ جو حالت اقرا کی تھی، جس کی 7 ماہ پہلے شادی ہوئی۔ آپ لوگوں نے شاید دیکھی ہو اور بھی ویڈیو، لیکن میرا تو دل اور روح دونوں کانپ گئی ہے، اور میں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے اپنے الفاظوں میں بیان کروں اس لڑکی کی حالت۔ جو اس لڑکی کی حالت تھی، میں وہ بیان نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کا دل جو ہوتا ہے بہت سخت ہوتا ہے، کیونکہ اگر ڈاکٹر کا دل نرم ہو جائے تو علاج کیسے ہوگا؟ تو ڈاکٹر کا جو دل ہے وہ سخت ہوتا ہے، لیکن ادھر انتظامیہ اور ڈاکٹر دونوں کی دل اور روح کانپ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج سے پہلے ایسا پیشنٹ یا ایسا کیس نہیں دیکھا جو حالت اقرا کی تھی، کیونکہ اقرا کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ جو اقرا کی حالت تھی وہ اس کے سسرال والوں نے کی تھی۔ مطلب اتنا کوئی کیسے گر سکتا ہے؟ میں بتاؤں، یہاں ڈاکٹر بھی بہت جذباتی ہو چکے تھے۔ جس وقت ڈاکٹر نے یہ حالت دیکھی تو وہ کہتے اس کی حالت کس نے کی ہے؟ ایسے ہمیں بتاؤ، ہم بھی جا کے اس کی ایسی حالت کرتے۔ اتنی خطرناک اس کی حالت تھی کہ کینچی کے ساتھ اس بچی کے دماغ میں سوراخ کیے گئے۔ اس کا دماغ کا جو اندر والا حصہ تھا نا، دماغ جس کو مغز کہتے ہیں، وہ باہر آ گیا۔ استغفر اللہ، میں آپ لوگوں کے پاس میں کیسے بتاؤں میں کتنی پاگل ہو رہی ہوں کہ میں نے جب سے وہ ویڈیو دیکھی ہے، اس بیچاری کی جو حالت دیکھی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں وہ جو ایک سوا ٹائپ ہوتا ہے جس سے برف توڑی جاتی ہے، وہ اس کی آنکھوں میں مارا گیا، جس سے اس کی بینائی چلی گئی۔ استغفر اللہ، ہم کیسے معاشرے میں رہتے ہیں؟ ہم اپنی بچیوں کا جب کرتے ہیں شادی وغیرہ، تو کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے لوگ ہیں یا وہ کیسے ہوں گے؟ آپ لوگ پتہ نہیں کرواتے، بس ایسے بچیاں دے دیتے ہیں۔ خدایا اپنی بچیوں پر رحم کریں۔ اچھا، اس بچی کا کیا قصور تھا؟ اس بچی کا یہ قصور تھا کہ اس کی کوکھ میں جو تھی وہ بیٹی تھی۔ اس بچی نے بہت کوشش کی اپنا گھر بچانے کی۔ 1 ماہ بعد اس بچی کو پتہ لگ گیا تھا کہ میرا جو شوہر ہے وہ شکی ہے، اس کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر میں ایسی کوئی بات نہیں بتاتی تھی کہ اس کے اوپر کتنا ظلم کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیمار باپ تھا۔ اتنے زیادہ وہ امیر نہیں تھے، لیکن استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن پھر بھی اس بیچاری کے ساتھ انہوں نے اتنا ظلم کیا۔ آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں، اس ماہ کی 7 محرم کو وہ اپنے گھر آئی، 12 محرم کو اس کا شوہر اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ پھر کچھ ٹائم بعد اس کی ماں ہے نا، ماں کے دل میں آپ کو پتہ ہے پہلے کوئی نہ کوئی اس طرح کی آواز آ جاتی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، تو اس کی ماں پریشان ہو کر رابطہ کیا، اقرا بیٹا تم ٹھیک ہو؟ مجھے نا کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا۔ تو کہتے نہیں امی آپ پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ہلکی سی سر میں درد ہے، وہ میں اب سونے لگی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ رات کے 4-5 بجے اس کے گھر کال کرتے ہیں یہ گندے سسرال والے، کال کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی جو ہے طبیعت وہ بہت خراب ہے، ہم اس کو ہسپتال لے کے جا رہے ہیں، لاہور منتقل کر رہے ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ اس کی ماں کہتی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے رات کو میری بیٹی سے بات ہوئی ہے، وہ بالکل ٹھیک تھی، ایک دم اتنی حالت خراب کیسے ہوگی؟ جب یہ ہسپتال پہنچی تو اس کا میاں اور اس کے جو سسرال ساس سسر اور چچا تھے وہ فرار ہو گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے قتل کیا ہوا ہے۔ اتنی بری حالت تھی، ڈاکٹر نے بھی کوشش بہت کی لیکن وہ بچ نہیں سکی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بچیوں کی کوئی زندگی نہیں ہے؟ کیا بچیوں کی زندگی ختم ہو گئی ہے؟ اللہ، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی میری مینٹلی ہیلتھ کتنی زیادہ خراب ہے کہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ آواز اٹھاؤ، جتنی بچیوں کے قتل ہو رہے ہیں نا، ان کے لیے آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ، خدایا آواز اٹھاؤ، اپنی بچیوں کا فیوچر محفوظ کرو۔ اب وہ اتنے لوگ امیر نہیں ہیں کہ اپنی بچی کے لیے مہنگے مہنگے وکیل کر سکیں، یا کوئی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، لیکن ہم عوام ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس بچی کے لیے آواز اٹھائیں، اور اس کے شوہر کو، اس کے ساس کو اور اس کے سسر کو اور اس کے
جو لڑکے کا چچا تھا اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور میں کہتی ہوں ان کو سرے عام سولی لٹکایا جائے کہ عبرت ناک کا نشانہ بنایا جائے، کہ لوگوں کی روح کانپ جائے کہ جب کبھی کسی کے دل میں ایسی کوئی خیال بھی آئے تو ان کی موت یاد کر کے وہ تڑپ اٹھے۔ ایسے ہی ان کا بھی میں کہتی ہوں دماغ نکالا جائے، کیونکہ ہمارے اسلام میں خون کا بدلہ خون ہاتھ کا بدلہ، ان کو بھی انہی کینچیوں کے ساتھ ان کا دماغ باہر نکالا جائے، ایسی ان کی بینائی لی جائے، ان کی وہ سوئے مارے جائیں جو انہوں نے اس بچی کے آنکھوں میں مارے، ایسے ہی ان کو بھی سرے عام قتل کیا جائے۔ یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو آگے بھیجیں، تاکہ ان کو سزائے موت اتنی خطرناک ہو کہ ان کو دنیا میں اس کا عذاب مل جائے، آخرت کا تو عذاب پھر اللہ جانتا ہے نا۔ اتنی اتنی کیا کہتے ہیں درندگی، اتنی درندگی کہ آپ نے اس بچی کو ایسے مارا ہے۔ خود وہ اس کی جو ساس تھی وہ خود بیاہ کرنی آئی، کیا بیٹی ہونا کوئی گل ہی ہے؟ خود وہ بیٹی نہیں تھی۔ اف، توبہ توبہ یا اللہ، ہر بچی کے نصیب اچھے کریں۔ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں بچیاں بوجھ نہیں ہوتی، آپ بچیوں کو پوچھا کریں، بچیوں کا ساتھ دیا کریں، بچیوں کی رضامندی پوچھا کریں، ایسے ان کے اوپر اپنے فیصلے مسلط نہ کر دیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا فیصلہ غلط ہو۔ میں نے یہ ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاتی چلتی ہوں کہ کسی نے کہا کہ بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ فیصلہ ٹھیک کرتے ہیں، بے شک ٹھیک کرتے ہیں، ان کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن بوڑھا کہتے ہیں نا بوڑھے فیصلہ ٹھیک کرتے ہیں، بڑے فیصلہ ٹھیک کرتے ہیں، بوڑھا تو پھر گدھا بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس لیے دی ہے کہ اپنی بچیوں کے لیے ان کے حق کے لیے فیصلہ اچھا کریں، نہ زیادہ امیر دیکھیں نہ زیادہ خوبصورت دیکھیں، بس یہ دیکھیں اس کے گھر والے کیسے ہیں، یہ اس کے کیا سارا سین ہے، صرف اس کو یہ دیکھیں۔ آپ خدایا اپنی بچیوں پر رحم کریں، اپنی بچیوں کو بوجھ نہ سمجھیں اور سوچ سمجھ کر ان کے رشتے کریں، ایسی ارے گھرے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہ دے دیا کریں۔ یہ میری ایک بینگ اے گرل آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ماں باپ سے، کہ اپنی بچیوں کے لیے اچھے سے اچھے رشتے کا اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ جو ہے ڈھونڈا کریں، تاکہ ان کی آگے والی زندگی جو ہے کسی کے ہاتھوں قتل نہ ہو جائے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز اس ویڈیو کو آگے بھیجیں تاکہ میری آواز جو ہے وہ عوام تک پہنچ جائے۔